ہم اس وقت سینئر صحافی تجزیہکار اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ سے بات کریں گے۔ شاہزیب صاحب، بھارت کی جانب سے اقدامات کیا گیا جس سے یہ خطہ اس وقت ایک جنگ کے دہانے پر آ کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھی مذمت کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ بھارت نے ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے دو ایٹمی طاقتوں کو بڑی جنگ کے خطرے میں ڈال دیا ہے، اور اس وقت یہ صورتحال مزید سنگین ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان نے باقاعدہ طور پر کوشش کی ہے، اگر اس پوری کی ایپیسوڈ کو دیکھا جائے پچھلے 2 ہفتے میں، کہ صورتحال ایسکیلیٹ نہ کرے، مگر بھارت نے اب کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے کہ یہاں سے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ڈی ایسکیلیٹ کیسے ہوگی سچویشن۔ نریندر مودی کے پاس مکمل طور پر آپشن تھا، پاکستان نے آفر کیا کہ آپ جی تعاون کریں، ہم پوری طریقے سے تعاون کے لیے تیار ہیں، نیوٹرل تحقیقات کے لیے تیار ہیں، مگر نہ کوئی ثبوت دیا۔ بین الاقوامی ڈپلومیٹ سے ملے تو انہوں نے نیو یارک ٹائمز اور دیگر بین الاقوامی اخباروں کو یہی خبر دی کہ بھارت کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں دیا گیا ہے، ثبوت دیا نہیں، اور جو موقع تھا کہ صورتحال ایسکیلیٹ نہ کرے، اس میں اپنی بیانیے میں پھنس کر ایک ایسی کارروائی کر دی ہے جس میں پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان ریسپونڈ کرے۔ جب آپ سویلینز پر حملہ کریں گے، جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بہت ساری خواتین، بچوں اور جو مردوں کی شہادت کی آ رہی ہیں، نہتے سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور جو اس وقت ابھی تک اطلاعات ہیں اس کے مطابق بہت بڑی تعداد شہادتوں کی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان کے پاس کیا آپشن بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا ہے؟ ظاہر ہے اب یہ جو بین الاقوامی میڈیا، سفارتی معاملات، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، سفارتی کوششیں تو پاکستان پہلے ہی کر رہا تھا، دنیا ایکٹیو بھی ہوئی، امریکہ کے دفتر سیکرٹری خارجہ نے بات بھی کی، یونائٹڈ نیشنز نے آفر کی کہ ہم انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں، پاکستان نے اسے بھی ویلکم کیا، پاکستان نے برطانیہ سے کہا کہ جی نیوٹرل انویسٹیگیشن میں آپ بھی شامل ہو جائیں، مگر اس کے باوجود بھارت نہیں رکا۔ یہ جو بھارت کا ہردرمی والا رویہ ہے، ظاہر ہے جب انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پڑوس میں اب بہت ایسے ممالک ہیں جنہیں ان کا غلام بن کے رہنا چاہیے، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، یا پھر پاکستان ہو، اور جب آپ نے پاکستان کے متعلق ایسا نیریٹو اپنے ملک میں بلڈ کر دیا ہے کہ ہم تو گھس کر ماریں گے، جب آپ فلمیں یہ بنائیں، آپ کا میڈیا یہ نریٹ کرے، آپ اپنی تقریروں میں یہ بات کریں، تو پھر ایک ایسے حملے کے بعد جو کہ ٹیررسٹ حملہ تھا جس میں پاکستان کنڈیم کر رہا تھا، یہ سوال آپ کی پبلک اٹھاتی ہے کہ جی اگر اتنا ہی پاکستان کمزور ہے تو حملہ کریں۔ اب آپ نے جب یہ میزائل حملے کر دیے ہیں، سویلینز کو ٹارگٹ کر لیا ہے، تو ایک ایسی ایسکیلیشن کر دی ہے جس کے بعد یہ سمجھ نہیں آتا کہ صورتحال یہاں سے ڈی ایسکیلیٹ کیسے ہوگی۔ پاکستان ریسپونڈ کرے گا تو پھر بھارت کیا کرے گا، اور جب بھارت ریسپونڈ کرے گا تو پاکستان کیا کرے گا۔ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں اب یہ بس امید ہی کی جا سکتی ہے کہ دونوں ممالک بالکل جنگ کی صورتحال میں نہ چلے جائیں۔ شاہزیب خانزادہ صاحب، پاکستان نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی، آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ بھارت کو پیشکش کی کہ پہلگام واقعے کی بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کروا لی جائیں، اس کے ثبوت فراہم کر دیے جائیں، اقوام متحدہ تک آواز پہنچائی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بات کی۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ابتدا میں ہی بیان آ گیا کہ بھارت کی جانب سے جارحیت میں پہل کرنا ایک شرمناک عمل ہے، اور اب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتیرس، جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے 1 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے بات کی، اس دوران امن کے لیے اقدامات کیے جانے پر زور دیا۔ بھارت پہ بھی ان کا یہی زور تھا، اور اب ان کی جانب سے بھارتی اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان نے اپنی سفارتی سطح پر، عالمی سطح پر بنیادی طور پر تمام ذمہ داریاں پوری کی، اس کے باوجود بھارت نے پاکستان کی کسی پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا۔ جی بالکل، اور پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی، پاکستان نے اوور آل ایز اے سوسائٹی، میڈیا نے ایک بہت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیا، ریاست کے اداروں نے اور حکومت نے، دونوں نے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے رویے سے واضح نظر آتا ہے کہ ایک بالکل بے لگام جو حرکتیں ہیں، ایک ظاہر جب پاکستان سے دہشت گردی کے الزام لگتے تھے پاکستان پر، تو بھارت یہ الزام لگاتا تھا کہ پاکستان کی چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں، پاکستان گرے لسٹ میں گیا فیٹف کی، اب وائٹ لسٹ میں آیا ہے۔ اب تو بھارت کے اپنے رویے سے لگتا ہے کہ ایک روگ اسٹیٹ والا اس کا رویہ ہے، ایک ایسی اسٹیٹ جو بے قابو ہو گئی ہے تھوڑی سی معاشی ترقی دیکھ کر، اور وہ چاہے کینیڈا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹارگٹ کرتی نظر آتی ہے، امریکہ میں ٹارگٹ کرتی نظر آتی ہے، تو ایک ایسی اسٹیٹ کا جو رویہ ہے اس میں آپ جب اپنے پڑوسی ممالک کو دبانے کی کوشش کریں، اس میں سرحدوں کی خلاف ورزی کر کے سویلینز کو ماریں، تو پھر پڑوسی ملک جو کہ خود آرمڈ کنٹری ہے، اور جب آپ موازنہ کرتے ہیں انڈیا کی اور پاکستان کی جو فوجی طاقت ہے اس کا، کیونکہ انڈیا کو 2 طرفہ
چیلنج کا سامنا ہے چین سے بھی اور پاکستان سے بھی. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں 10 اور 20 کا فرق ہے کہ انڈیا اگر حملہ کرے گا اور ایسکلیٹ کرے گا تو پاکستان مقابلہ نہیں کر پائے گا, چاہے ایئر فورس ہو, چاہے نیوی ہو, چاہے زمینی فورسز ہو, اور چاہے وہ پھر میزائل کی طاقت ہو. دونوں ممالک ہم پلہ ہی نظر آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بھارت پاکستان کا نقصان کر دے گا تو پاکستان بھارت کا نقصان نہیں کر سکتا, پاکستان بھارت کا نقصان کر دے گا تو بھارت پاکستان کا نقصان نہیں کر سکتا, اور دونوں کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے. ایسی صورت میں جو ذمہ داری ہے, ہمیں چین کی مثال سمجھ میں آتی ہے. چین نے پچھلے 30 سال میں اگر فوکس کیا ہے تو صرف اکنامک ترقی پر کیا ہے. اگر اس کی جھڑپیں ہیں, اس کے کچھ اختلافات ہیں, تو بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ جگہ جنگیں لڑ رہا ہو, معاشی ترقی پر فوکس کیا ہے. بھارت نے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ فوکس ہی بھارت کے اس بات پر ہے کہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے, ان کے ساتھ جھگڑے کیے جائیں, ثابت کیا جائے کہ بھارت بڑا, باقی سارے کے سارے ان سے چھوٹے ہیں, جس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کارروائی کی گئی ہے. تو نہ جب آپ ترقی میں گریس نہیں دکھاتے, جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دیگر ممالک میں جا کے ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ پاکستان ہی نہیں, امریکہ اور کینیڈا میں ٹارگٹ کیے ہیں. تو کریڈیبلٹی تو ظاہر ہے بھارت نے لوز کی ہے, مگر پاکستان کے پاس آپشن کوئی نہیں چھوڑا ہے. یہ آپشن نہیں چھوڑا پاکستان کے پاس انفارچونیٹلی کہ پاکستان صرف سفارتی سطح پر معاملہ اٹھائے, جو مسلسل اٹھا رہا تھا. پاکستان کے وزیر اعظم ہوں, پاکستان کے وزراء ہوں, پاکستان کے وزیر خارجہ ہوں, پاکستان کے مشنز ہوں, وہ مسلسل دنیا کو بابر کرا رہے تھے ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے, مگر اگر جنگ تھوپی گئی تو ہم ریسپونڈ کریں گے. بار بار دنیا کو بتایا گیا, دنیا نے انٹروین بھی کیا, مگر شاید اتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا. ہمارے ابھی 10 بجے پروگرام میں وزیر دفاع نے کہا کہ خطرہ بہرحال موجود ہے اور ناگزیر ہے کہ بھارت حملہ کرے گا. اس وقت ظاہر حکومت کیونکہ روزانہ ہی بات کر رہی تھی, تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت کے پاس کتنی مضبوط انٹیلیجنس موجود تھی. جب وزیر اطلاعات رات 2 بجے آ کے بات کرتے تھے تو اس کے بعد خبر آتی تھی, پتہ چلتا تھا کہ رفال طیاروں نے پیش رفت کی تھی. اب وزیر دفاع نے کہا تو آج کی کارروائی کے بعد نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے حوالے سے واقعی انٹیلیجنس اطلاعات پاکستان کے پاس موجود تھیں. مگر اب بھارت نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا ہے. اب دعائی کی جا سکتی ہے کہ یہاں سے سچویشن پاکستان ریسپونڈ کرے تو بھی ایسکلیٹ نہ کرے, 2 ایٹمی طاقتیں جنگ میں نہ جائیں. ایک جنگی جنونیت جو سوار ہو گئی ہے بھارت پر, بھارتی حکومت پر, بھارتی میڈیا پر, وہ اس میں دنیا کوئی کردار ادا کرے, مگر پاکستان کے لیے یہاں سے کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے بھارت نے, اور نہیں نظر آ رہا کہ یہاں سے سچویشن کیسے ڈی ایسکیلیٹ ہوگی. شاہزیب خانزادہ صاحب شکریہ. شاہزیب خانزادہ کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر عالمی برادری کو کردار ادا کرنا پڑے گا. بھارت کے جنگی جنون کی وجہ سے یہاں پر حالات کشیدہ اور سنگین ہو سکتے ہیں, چونکہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جنگ کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی, لیکن اگر بھارت اپنا جنگی جنون نہیں چھوڑتا اور پاکستان کے خلاف شرمناک اور بزدلانہ کارروائیاں کرنے سے باز نہیں آتا تو پاکستان کے خلاف کوئی اور آپشن نہیں ہوگا کہ وہ ان کارروائیوں کا بھرپور جواب دے.